السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں اس ویڈیو میں مسلمان بہنوں کے لیے ایک اہم مسئلہ لے کر آیا ہوں جو خاص طور پہ مسلمان بہنوں کو پیش آتا ہے۔ ناظرین، وہ کیا مسئلہ ہے کہ وہ مسئلہ یہ ہے کہ کافی اسلامی بہنیں یہ کہتی ہیں کہ 7 دن تک جو ہے کہ حیض ہوتا ہے، اور اگر 7 دن سے پہلے عورت نہا لے یا دھو لے تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی، وہ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتی، لیکن 7 دن ضروری ہوتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو اس کے بارے میں وضاحت بتانے جا رہا ہوں، حیض کی مدت ہے کیا اور کتنی مدت ہے شریعت میں، اور کم سے کم کتنے دن ہیں اور زیادہ سے زیادہ کتنے دن ہیں۔ کم سے کم حیض کی جو مدت ہے 3 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ حیض کی جو مدت ہے وہ 10 دن ہے۔ اور 3 دن کیسے ہے؟ شروعات میں جیسے عورت بالغ ہوتی ہے، جب بالغ ہوتی ہے تو بالغ ہونے کے بعد پہلے مہینے میں یا دوسرے مہینے میں جتنے دن بھی اس کو حیض آئے گا، کسی کو 3 دن چلتا ہے، 3 دن کے بعد بند ہو جاتا ہے، کسی کو 5 دن چلتا ہے پھر اس کے بعد بند ہو جاتا ہے، کسی کو 7 دن چلتا ہے پھر اس کے بعد بند ہو جاتا ہے، کسی کو 10 دن چلتا ہے پھر اس کے بعد بند ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ شروعات والے جو مہینے ہوتے ہیں بالغ ہونے کے بعد، اسی دوران جس عورت کی عادت 3 دن تک حیض آنے کی ہے تو وہی عادت اس کی پوری زندگی کے لیے 3 دن ہی باندھی جائے گی، وہی عادت اس کی پوری زندگی کے لیے 3 دن ہی باندھی جائے گی۔ اگر 3 دن سے کم حیض آئے تو اس کو حیض نہیں کہیں گے، اس کو استحاضہ کہیں گے، بیماری کہیں گے۔ شروعات والے دن میں اگر کسی کو 10 دن حیض آیا تو اس کی عادت 10 دن ہی کہلائے گی۔ پھر اگر 10 دن کے زیادہ اگر اس کو حیض آئے تو اس کو 10 دن حیض کہلائے گا، 10 دن کے بعد استحاضہ کہلائے گا۔ اور استحاضہ ایک بیماری ہوتی ہے، وہ کسی عورتوں کو یہ بیماری لاحق ہوتی ہے۔ پھر اس میں کیا ہوگا کہ 10 دن حیض کے نکال کر پھر اس کے بعد وہ غسل کرے گی، غسل کرنے کے بعد استحاضہ کی حالت میں وہ نماز پڑھے گی، نماز اس کو معاف نہیں ہوتی۔ اور کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کو 5 دن چلتے ہیں اور 5 دن کے بعد ختم ہو جاتا ہے شروعات والے دن، جیسے شروعات میں بالغ ہوئی 5 دن اس کو حیض آیا، دوسرے مہینے بھی 5 دن آیا، تو ابھی وہی عادت اس کی پوری زندگی کے لیے پکی ہو جائے گی۔ اس کے 5 ہی دن باندھے جائیں گے، جب بھی اس کو حیض آئے گا تو 5 دن ہی باندھے جائیں گے۔ 5 دن کے بعد جب وہ حیض ختم ہو جائے گا پھر وہ پاک ہوگی، پاک ہونے کے بعد وہ پھر نماز پڑھ سکتی ہے، قرآن پاک بھی پڑھ سکتی ہے، اور آگے جو بھی عبادت وغیرہ وہ کر سکتی ہے۔ اور کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کو 7 دن کی عادت ہے، 7 دن کی عادت ہے، پھر وہ 7 دن والی عادت ہی ان کو شروعات والے بلغت کے شروعات والے مہینوں میں 1 یا 2 یا 3 مہینے میں اگر اس کو 7 دن آ رہا ہے تو 7 دن ہی باندھیں گے۔ اگر اس سے کم آئے گا تو اس کو استحاضہ باندھیں گے، اگر اس سے زیادہ آئے گا تو پھر بھی اس کو استحاضہ کہیں گے۔ اگر 7 دن پورے اس کے چلے گا تو پھر وہ حیض ہی کہلائے گا، اور 7 دن کے بعد وہ غسل کرے گی، غسل کرنے کے بعد وہ نماز پڑھے گی۔ لیکن کافی عورتوں کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ حیض جو ہے کہ 7 دن ہی ہوتا ہے اور 7 دن سے پہلے ختم نہیں ہوتا، اگر ختم ہو گیا تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ یہ غلط ہے بالکل، شروعاتی جو عادتیں ہیں وہ سامنے رکھی جائیں گی۔ کسی عورت کو 3 دن کی شروعات میں عادت ہو جاتی ہے تو پوری زندگی 3 دن کی عادت چلے گی، کسی کو 5 دن کی عادت ہوتی ہے تو پوری زندگی 5 دن کی عادت چلے گی۔ اگر کسی کو 7 دن کی عادت ہو گئی تو 7 دن پوری زندگی وہ عادت کہلائی جائے گی۔ اگر کسی کو 10 دن کی عادت ہے تو پوری زندگی وہ 10 دن ہی عادت کہلائے گی۔ اگر اس سے کم آئے گا تو استحاضہ کہلائے گا، اگر اس سے زیادہ آئے گا وہ استحاضہ کہلائے گا۔ جتنے دن شروعات والے مہینوں میں اس کی عادت ہے وہی عادت اس کی پوری زندگی لیے باندھی جائے گی۔ اگر اس سے کم ہوگا تو استحاضہ ہوگا، اس سے زیادہ ہوگا پھر بھی استحاضہ بیماری کہلائے گی۔ اتنے دن وہ نماز نہیں پڑھے گی، اتنے دن وہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرے گی، اتنے دن وہ عبادت نہیں کرے گی۔ باقی یہ عورتوں کی بات غلط ہے کہ 3 دن اگر کسی کو حیض آتا ہے تو وہ کہتی کہ نہیں 7 دن اس کو خیال کرنا چاہیے، نماز نہیں پڑھنی چاہیے، قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے اور عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ کہیں بھی ایسی بات نہیں ہے۔ جتنے دن شروعات والے مہینوں میں ان کو عادت ہے وہی عادت اس کی باندھی جائے گی، اور اس سے کم اور زیادہ عادت نہیں باندھی جائے گی۔ اگر 3 دن کی عادت ہے اس سے کم آیا تو استحاضہ کہلائے گا، اگر 3 سے زیادہ آیا تو وہ بھی استحاضہ کہلائے گا۔ اگر 10 دن کی عادت ہے تو 10 دن آیا تو وہ حیض ہے، اگر 10 دن سے زیادہ آیا استحاضہ کہلائے گا، اس کی بیماری کہلائے گی۔ یہ تھا ضروری مسئلہ کی ہم نے آپ کے سامنے وضاحت کی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس طرح کی شرعی معلومات آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔